بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے مسائل اور ان کا شرعی حل۔ آئینہ دیکھنے سے وضو ٹوٹنے کا حکم۔ سوال: واش بیسن کے سامنے لگے ہوئے آئینے میں اپنی شبیہہ پر نظر پڑنے سے وضو مکمل ہوگا یا وضو دوبارہ کسی اور جگہ کرنا ہوگا؟ جواب: واضح رہے کہ آئینہ دیکھنا ان چیزوں میں سے نہیں جن کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، بلکہ یہ لوگوں کا اپنا بنایا ہوا ایک خود ساختہ مسئلہ ہے کہ آئینہ دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں، لہذا واش بیسن کے سامنے لگے ہوئے آئینے میں اپنی شبیہہ دیکھنے سے وضو پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، بشرطے کہ وضو کو توڑنے والی کوئی اور چیز نہ پائی جائے۔ ناپاک کپڑے پہن کر غسل کرنے کا حکم۔ جواب: واضح رہے کہ اگر کوئی جنوبی غسل کے 3 فرائض کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور پورے بدن پر ایک بار پانی بہانا پورا کر لے تو اس کا فرض غسل ادا ہو جائے گا، اور اگر وہ اس دوران جسم اور کپڑوں پر اس قدر پانی بہا دے کہ جس سے پورے جسم تک پانی پہنچ جائے اور کپڑوں کی نجاست بھی اچھی طرح دھل کر زائل ہو جائے تو ایسی صورت میں جسم اور کپڑے دونوں پاک ہو جائیں گے۔ سیکیورٹی کتے کے سونگھنے سے کپڑوں کے ناپاک ہونے کا حکم۔ مفتی صاحب برائے کرم رہنمائی فرمائیں کہ یہ بیرون ملک سفر کے دوران بعض اوقات سیکیورٹی چیک کے لیے کتوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ میری معلومات کے مطابق کتے کا لعاب ناپاک ہوتا ہے۔ سیکیورٹی چیک میں کتا عام طور پر چیزوں کو سونگھتا ہے، چاٹتا نہیں۔ ایسی صورت میں کپڑوں کی پاکیزگی کے بارے میں رہنمائی کرے، اگر اس کے علاوہ کوئی مسئلہ ہو تو اس کی وضاحت فرما دے۔ جواب: واضح رہے کہ اگر کتے کے سونگھنے کے کپڑوں پر لعاب نہ لگے تو صرف سونگھنے سے کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے۔ اسی طرح اگر کتے کا جسم کسی شخص کے کپڑے پر لگ جائے اور کتے کا جسم خشک ہو تو کپڑا ناپاک نہیں ہوگا، لیکن اگر کتے کا جسم پسینے کی وجہ سے گیلا ہو اور وہ کپڑے کو لگ جائے یا کتے کا لعاب کپڑے کو لگ جائے اور تری ظاہر ہو جائے تو ایسی صورت میں کپڑا ناپاک ہو جائے گا، جس کو اگر 3 مرتبہ دھو لیا جائے تو وہ پاک ہو جائے گا۔ چہرے پر صابن کے ٹکڑے چپکے رہنے سے وضو اور نماز کا حکم۔ سوال: مفتی صاحب پوچھنا یہ ہے کہ منہ دھوتے وقت صابن کے 1-2 ٹکڑے منہ پر چپکے رہ گئے، پھر وضو کیا اور نماز پڑھی، نماز کے بعد معلوم ہوا کہ منہ پر صابن کے ٹکڑے چپکے ہیں، معلوم یہ کرنا ہے کہ وضو اور نماز ادا ہو گئی یا نہیں؟ جواب: اگر صابن لگنے سے پہلے چہرے پر پانی ڈال دیا تھا تو یہ وضو اور نماز ادا ہو گئی۔ سخت سردی میں گرم پانی میسر نہ آنے کی صورت میں تیمم کا حکم۔ سوال: مفتی صاحب اگر گھر میں گیس نہ آ رہی ہو اور گرم پانی کرنے کا کوئی طریقہ نہ ہو اور غسل واجب ہو جائے تو کیا تیمم کرنا نماز پڑھ سکتے ہیں، خاص کر فجر، ورنہ قضا ہو جائے گی؟ جواب: واضح رہے کہ اگر سخت سردی کی وجہ سے غسل جنابت کرنے کی صورت میں جان کی ہلاکت یا کسی عضو کے تلف ہو جانے یا بیمار پڑ جانے کا غالب گمان ہو اور گرم پانی یا گرم لباس یا گرم جگہ، کمرے وغیرہ بھی میسر نہ ہو، یا ان اسباب کے ہوتے ہوئے بھی ضرر کا غالب گمان ہو تو ایسی صورت میں تیمم کرنا جائز ہے۔